مرزا صاحب آپ کس طرح سے اس سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں؟ ابھی جو یہ فیصلہ سامنے آیا ہے، سب سے پہلے تو آپ سمجھتے ہیں جس طرح سے اس پہ ایک نئی بحث بھی چھڑ گئی ہے، کچھ قانون دان ہے سینئر، ان سے جب بات ہوئی تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ کمزور فیصلہ بظاہر دکھائی دے رہا ہے، ابھی ان کے پاس اپیل کا حق ہے اور آگے جا کے چیزیں دو سوال پیدا ہوتے ہیں، ایک تو ظاہر ہے کہ قانونی پہلو ہے اور اس کا دوسرا پہلو ہے کہ جی رد عمل سیاسی طور پہ کیا آئے گا نا۔ اچھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک طویل قانونی جنگ کا آغاز ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک طرف تو نقطہ نظر آ رہا ہے بہت سارے وکلاء کا، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی ترجمانی کر رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جی بڑا جو ہے فول پروف کیس ہے، بالکل مطلب ہے کہ بچت نہیں ہوگی۔ پھر دوسرے ایک سیٹ آف لائرز کی ایک وہ ہے کہ جناب جیسا کہ آپ فرما رہی ہیں کہ کمزور کیس ہے اور اس کو جب آپ ہائر جوڈیشری میں لے کے جائیں گے تو غالباً یہ کھڑا نہ رہ سکے۔ میری ایک وکیل صاحب سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ جو ایک رول آف تھم ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جس بھی مقدمے میں 5 سال سے کم اگر سزا ہوتی ہے تو آرڈر یا وہ سزا جو ہوتی ہے، وہ جو کنوکشن ہوتی ہے عموماً سسپینڈ ہو جاتی ہے جب تک وہ اعلیٰ عدلیہ اس پہ فیصلہ نہ کر سکے۔ تو یہ بات انہوں نے یقین سے کی، انہوں نے کہا جی کیونکہ 5 سال سے کم 3 برس کی سزا ہے تو غالباً ایسا ہی ہو۔ اب ظاہر ہے کہ یہ چیزیں تو فیصلہ اعلیٰ عدلیہ نے کرنا ہے، میں اور آپ تو کچھ نہیں کر سکتے۔ تو یہ بات ہے جو میں جس بات پہ قائم ہوں کہ طویل قانونی جنگ ہے اور جو ان کے لیے آگے کی راہ ہے سابق وزیر اعظم کے لیے وہ مشکل ہے، ان کی پارٹی کے لیے بہت مشکل ہے۔ اب رد عمل کیا ہوگا؟ ابھی پارٹی جو سچویشن ہے یہ سنبھال پائے گی ساری؟ جی اب وہی میں آ رہا تھا کہ رد عمل کیا ہوگا۔ اچھا اس میں رد عمل کے اندر کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جی پی ٹی آئی کا جو ہے تنظیمی ڈھانچہ بہت بری طرح سے ٹوٹ پھوٹ گیا ہے، اس کے جو صف اول کے بہت سارے رہنما ہیں وہ چھوڑ کے جا چکے ہیں، کچھ جیلوں کے اندر ہے جو باقی ماندہ ہیں۔ تو بہت زیادہ ذمہ داری اب شاہ محمود قریشی صاحب کے کندھوں پر، مضبوط کندھوں پر آ پڑی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کندھے کتنے پائیدار اور کتنے مضبوط ثابت ہوتے ہیں، ایک سوالیہ نشان ہے۔ پھر اس میں ظاہر ہے کہ عمر ایوب صاحب ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے کہ زیر زمین ایک زمانے میں کہا کرتے تھے ان کو، لیکن وہ میں کہتا ہوں روپوش ہیں۔ وہ اگر کمیونسٹ ہوتے وہ کہتے جی زیر زمین ہے، لیکن حقیقتاً روپوش ہیں۔ تو اور جو ان کے 2-4 اور ان کے ساتھی قریبی وہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ روپوش ہیں اور وہ کھل کے کام نہیں کر پا رہے۔ تو پی ٹی آئی کے لیے بڑا سخت وقت ہے اور اس میں میں نہیں سمجھتا کہ وہ ان حالات میں موبلائزیشن کوئی کر پائیں گے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جس طرح پہلی مرتبہ جب ان کو گرفتار کیا گیا تھا ایک رد عمل آیا جس پہ ہم آگے چل کے بات بھی کریں گے، تو رد عمل جو آیا تھا وہ اس مرتبہ آپ نے دیکھا کہ اس طرح کا رد عمل نہیں آیا۔ گو کہ جو کل کا ان کا پیغام تھا اور اس کے بعد ان کی اریسٹ کے بعد جو پیغام جاری بھی کیا گیا اس میں انہوں نے کہا کہ جی احتجاج ہو، لیکن مجھے وہ احتجاج ہوتا ہوا اور سمجھ میں بھی آتا ہے کہ ان کی مشین کو پی ٹی آئی کی بری طرح توڑا گیا ہے۔ اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ جب بھی کہتے ہیں نا کہ حکومت بمقابلہ کوئی تنظیم ہوتی ہے تو اس میں حکومت کو بہت زیادہ ایج ہوتا ہے، اور آپ اس کو خوف کہہ لیں جو بھی اس کی وجہ ہوگی، یقیناً خوف بھی ہے، دباؤ کا شکار بھی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے دن جو ہیں وہ لغاری صاحب کی اطلاع کے لیے مجھ سے پہلے ان کو زیادہ پتہ ہے ویسے تو کہ زیادہ بڑا مشکل وقت ہے پی ٹی آئی کے لیے بھی اور ان کی پارٹی کے لیے بھی۔